ریپ کلچر کے اندر نا بہت زیادہ لائک یہ جو ڈس والا سسٹم ہوتا ہے یہ وہ، اور یہ ریپ کلچر کے اندر ہے ہی. تو اگر وہ سین یوں جا رہا ہے نا بیفس آ گئی تو یوں مجھے. اچھا ٹھیک ہے میں ایکسپوز کر رہا ہوں سارے ہیکس، زیرو ہیکس. آپ کو شوق کیسے پڑا ویڈیو ایڈیٹنگ کا؟ کیا ایسا دیکھا آپ کو کہ یار مجھے بیسکلی شوق تھا میوزک ویڈیوز وغیرہ کا. میں نا شروع سے ہپ ہاپ سنتا ہوں. اور آپ نے سیکھا کس طرح تھا؟ یہ یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر. بندہ سیکھنے والا ہونا تو کہیں سے بھی سیکھ جاتا ہے. میرے پاس ڈگری والے بوائز بھی آئے ہیں میرے انڈر کام کرنے. ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو اتنا ایکنالج نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جو یہ کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہو. آپ میوزک میں کب آئے؟ پیپسی ریپ بیٹل ہوئی تھی. میں نے جو گورا سائڈ میوزک ہے نا یہ بڑا لیٹ ایکسپلور کیا. اچھا. کہ بیسکلی انڈر گراؤنڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تھا. پھر کرتے کرتے بیسکلی لکھتے آپ وہی ہو جو آپ فیل کرتے ہو نا. پہلے والی پنڈی کے اندر ٹھیک ہے وہ بناتے ہوئے آپ نے سوچا تھا کہ اتنا وائرل ہو جائے گا؟ یار ہمیں یہ تھا کہ 1 ملین چلا جائے. تو ڈو یو تھنک کہ لائک ہک کا بہت ہوتا ہے کردار ہوتا ہے گانے کے اندر، ریپیٹ ویلیو ایڈ کرتا ہے نا. مجھے نہیں سمجھ آتی جو میوزیشینز ہیں وہ پیسے کیسے کماتے ہیں. ہمیں بھی نہیں آتا. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کریٹر اکانومی کی اور پاپ کلچر کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی جو کہ ڈیجیٹل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں جن کا نام ظہیر الدین قریشی ایز نون ایز زیرو. آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل میں، جو کہ بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں، ریپر ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، آئی تھنک بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ بہت زبردست فلم میکر بھی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر زیرو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ نوکری شوکری. اچھا بتائیں آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار میں نے ریسنٹلی جاب کوئٹ کی ہے تو ابھی انشاءاللہ کچھ اپنا اسٹارٹ کرنا ہے، فری لانس یا اسٹارٹ اپ وغیرہ کوئی. اور لائک کس چیز کے بارے میں جاب کر رہے تھے، کیا کام کر رہے تھے؟ یار میں تقریباً پچھلے 4 سال سے 4-5 سال سے ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں ہوں. یعنی کہ مختلف برانڈس کے لیے ایڈز وغیرہ کریٹ کر رہا ہوں. ریسنٹلی بنداؤس میں تھا تو وہاں پہ تقریباً 4 سال کام کیا. اوہ اچھا. ہاں تو وہاں پہ ایز اے سینئر ویڈیو لیڈ، ٹھیک ہے، پروڈکشن مینیجر / تو اس طرح کا کام کرتا ہوں وہاں پہ سارا. یعنی کہ پروڈکشن اور اگر میں ہی مینیج کر رہا تھا ادھر. اس کے بعد ایڈس کا شوٹ، ایڈٹ وغیرہ سارا کچھ. اور وہ بڑا زبردست تھا. میں نے کافی بار آپ کو پوچھا بھی کیا کس طرح کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. بس وہی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے لائک اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کہاں بڑے ہوئے، کہاں رہے، کہاں سے ہیں، اور آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی ہے؟ یار میں تو شروع سے پنڈی بوائے ہوں. اور یعنی کہ میٹرک تک تو میں نے سر سید میں تھا، FG سر جو صدر میں. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کالج ایچ کیا. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب میں نے BSc کے لیے ایڈمیشن لیا، یعنی کہ میں نے BSc پہلے کر رہا تھا، تو پھر میں نے اس کا فرسٹ سیمسٹر جیسے ہی میرا ہوا نا وائنڈ اپ، تو پھر میں نے دیکھا کہ بھائی میرا نہیں بن رہا ہے اس میں کچھ، تو پھر میں نے وہ کوئٹ کر دیا. تو پھر پہلے سیمسٹر میں؟ ہاں یعنی کہ سیمسٹر تو نہیں کہیں گے، خیر وہ جو 2 سال کا ہی ہوتا ہے بیسکلی، فرسٹ ایئر. ہاں تو میں نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے، میری سپلی آئی، میں نے کوئٹ کر دیا. میں نے کہا چھوڑو دفعہ کرو. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ابا جی سے کہا، میں نے کہا یار مجھے PC کے پیسے دے دیں، مجھے ایڈٹ کا بڑا شوق ہے. تو سین یہ تھا کہ ایڈٹ کا اس طرح سے کریز تھا مجھے کہ میں وہ جو PM لیپ ٹاپ اسکیم میں لیپ ٹاپس نہیں ملتے تھے، میں نے اسی سے اسٹارٹ لیا تھا. تو پھر ابا جی نے کہا کہ یار ایک سیمسٹر کی فیس اتنی آتی ہے جتنے میں تمہارا PC آئے گا، تو تمہاری مرضی ہے یونیورسٹی جانا ہے یا پھر تم نے لیپ ٹاپ PC لینا ہے. تو میں نے کہا PC لینا ہے. تو پھر PC لینے کے 2-3 مہینے بعد میں نے یعنی کام شام شروع کیا. پھر مجھے ایک جاب مل گئی نا، پھر میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا. آج سے 4 سال پہلے میں بحریہ ٹاؤن جاتا تھا پنڈی سے. آج سے 4 سال پہلے؟ ہاں تو 20,000 سیلری تھی میری. تو ادھر جاتا تھا. پھر اس کے بعد یعنی کہ میں نے ٹوٹل 3 جابس کی ہیں ابھی تک. اچھا. پہلی ایک ڈیجیٹل فریکس تھی، پھر دوسری بنداؤس، پھر تیسری ٹٹوریا، پھر دوبارہ بنداؤس میں آ گیا. پھر بنداؤس سے پچھلے 3-4 سال ہو گئے وہیں پہ تھا. تو مجھے بتائیں کہ یہ لائک گھر والے مان کیسے کہتے ہیں آرام سے کہ یار ٹھیک ہے جاؤ نہ یونیورسٹی جاؤ؟ گھر والوں کا سین یہ کہ ایزی ہیں تھوڑے. تو سنس فیملی میں ہی بڑا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یعنی کہ گھر والوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ یار آپ ہم اس پہ پیسہ لگا دیں، ٹھیک ہے یہ بس کھڑا ہو جائے اپنے پیروں پہ. ٹھیک ہے تو انہوں نے بس جیسے مجھے PC کے پیسے وغیرہ دیے، انہوں نے کہا یار کہ یہ کر لے گا نا. تو پھر میں نے اس سے PC سے اب ماشاء اللہ اپنا سارا کچھ سسٹم بناتا رہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ مطلب اگین ہر سب لوگ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ شوقین ہوتے ہیں وہ لائک ایک PC سے آپ نے لائک ابھی دیکھ لیا آپ کہاں پر ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا تو اس پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو شوق کیسے پڑا ویڈیو ایڈیٹنگ کا؟ کیا ایسا دیکھا آپ کو کہ یار بس وہی TV وہ جو بندہ دیکھ رہا ہوتا. مجھے بیسکلی شوق تھا میوزک ویڈیوز وغیرہ کا تھا. اچھا.
میں میوزک سنتا تھا، یہ جو میوزک ویڈیوز وغیرہ آتی تھی تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا کریز ہوا تھا. میں نے کہا یار کچھ بندہ ٹرائی کرے نا. پھر اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2017-18. اچھا. اس کے بعد سے پھر یعنی کہ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ میں نے کام کرنا شروع کیا تھا. پھر کرتے 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 اچھا. اور لائک اسٹارٹنگ کے اندر ایسا کیا میوزک تھا جو کہ لائک آپ سنتے تھے اور آپ کا کیونکہ اور ایسا میوزک ہوگا نا جس نے آپ کو انفلوئنس کیا ہوگا میوزک کے اندر آنے کے لیے؟ یار میں نا شروع سے ہپ ہاپ سنتا ہوں. اچھا. بہت زیادہ سنتا ہوں. یعنی کہ سیڈ جو سریلے گانے ہوتے ہیں نا سر جی سے یہ میں میرا یعنی کہ 20% میں سنتا ہوگا، باقی 80% ہپ ہاپ. اچھا. کیونکہ بینگ اے اسٹرگلر نا ہپ ہاپ سے آپ بڑا ریلیٹ کرتے ہو، تو پھر وہی انسپریشن تھی ریپ کو بھی اسٹارٹ کرنے کی. اور لائک اسٹارٹنگ میں کیا کون کون ہوتے تھے لوگ، لائک بوہیمیا وغیرہ؟ نہیں میں ینگسٹرز کو سن رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈین کافی آرٹسٹ ہے، راگا ہو گیا، اور بھی کافی سارے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں. یعنی کہ بیسکلی انڈر گراؤنڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تھا. پھر کرتے کرتے پھر آپ اگر گورو والی سائڈ پہ چلے جاؤ، کالو والی سائڈ پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی یعنی کافی انڈر گراؤنڈ آرٹسٹ ہے. تو پھر وہاں سے کرتے کرتے وہ پھر بندے کو یہ لگتا ہے نا یار یہ تو میرے جیسی ہے، اگر اس نے کر لیا تو میں بھی کہیں نہ کہیں کر لوں گا. تو بس ہر بندے کی یہی انسپریشن ہوتی ہے. ہاں ٹرو. تو بس میں یعنی کہ شروع سے ہپ ہاپ بہت سنتا ہوں. یعنی کہ 80% میرا ہپ ہاپ ہوتا ہے. فٹ ہے. اور آپ نے سیکھا کس طرح تھا یہ ایڈیٹنگ وغیرہ؟ یار یہ سارا کچھ یوٹیوب سے. اچھا. ہاں یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر. یعنی کہ مجھے یعنی کہ 4 سال جاب کے بھی ایکسپیرینس میں نا میرے پاس ڈگری والے بوائز بھی آئے ہیں میرے انڈر کام کرنے. ٹھیک ہے. تو میں ان کے انٹرویوز لیتا تھا. پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے یار کہ تم نے کتنا پڑھا ہے نا. میں نے کہا یار میں نے بس ICS کی سمپل. اور بس سنس یوٹیوب از دا بیسٹ ٹیچر یار میں یہ مانتا ہوں. کیونکہ آپ کو ہر چیز کا مل جاتا ہے سلوشن وہاں پہ. اس کے بعد پائریٹڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کو کورسز بھی مل جاتے ہیں پورے. تو وہی ہے، میں کہتا ہوں یار اگر بندہ سیکھنے والا ہو نا تو کہیں سے بھی سیکھ جاتا ہے. ٹرو. بس یہ ہوتا ہے ہر کسی کو ریسورسز نہیں ملتے. بس میں کہتا ہوں کہ یعنی میں کہتا ہوں کہ میں اتنا کامیاب ہو جو کہ جس کو ریسورسز نہیں ملتے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں. ہاں اور اگین یہ وہی لوگ اس طرح سوچتے ہیں جو ایک ایسے سینیریو سے گزر کر آئے ہوتے ہیں جن کو چیزیں نہیں ملی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ریسورسز آپ کی مین چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جس پہ آپ کو اسٹارٹ لینا ہوتا ہے جس چیز سے. تو بس میں کہتا ہوں کہ یار ریسورسز اگر یعنی کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں نا تو پیرنٹس جو بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ٹرسٹ کر کے نا ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں اگر وہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ الگ چیز ہے، بٹ اگر کر سکتے ہیں تو یار کر لیں. اور بہت سے بچے ہوتے ہیں نا جن کو لائک جیسا میرا چھوٹا بھائی ہے نا، سب سے چھوٹا والا بھائی ہے، وہ 15 سال کا ہے. تو اس کو میں نے دیکھا کہ یار وہ اس کو گیمنگ کا بڑا شوق ہے، اور اس کو میں نے ایک دفعہ لائک بیسک سا موشن ڈیزائن کا کورس دیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے بنا کر دے دیا، ویڈیو ایڈیٹنگ کا بولا بنا کر دے دیا. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر نا وہ ایک شوق ہے ڈیجیٹل سے ریلیٹڈ. تو میں نے اس کو بولا کہ اچھا چلو تم کر لو. لیکن ہمارے ٹائم کے اوپر یہ سین نہیں تھا. گھر والے کہتے تھے یار یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. تو اگر ماں باپ اپنے بچوں پہ بھروسہ کر کے ان کو تھوڑی اسپیس دینا تو کافی لائک بچے تھوڑا سا امپاور کریں نا ان کو تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یار یہ بھی تھوڑا سا سین ایوالو ہونا شروع ہوا ہے کہ لوگ نے یوں کرنا شروع کر دیا. جس طرح میرا ایک دوست ہے مجھے کہتا ہے یار کہ تم ایک ریپر ہو نا، تم کسی کو دیکھ کے شاید ریپر بنے ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے میں دیکھ کے ہی بنا ہوگا. میں نے 17-18 سال کی عمر میں جا کے یہ چیزیں پک کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے سراؤنڈنگ میں بچپن میں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں نے دیکھی ہوتی تو شاید میں جلدی ایوالو کر جاتا. ٹھیک ہے. میں 18 سال کی عمر میں کیا پتا کہیں اور ہوتا. تو لیکن ہماری سوسائٹی ایسے ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو اتنا ایکنالج نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. جو یہ کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو. جو وہ ایک یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہو، کام کیا کرتے ہو. تو بس یہی سین تھا. باقی یار یہی ہے کہ میں اپنے فیملی میں بھی ساروں کو یہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ فیلڈ ایزی ہے. ٹھیک ہے. ایزی میں نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرتے رہتے تو ایزی ہے. ٹھیک ہے. آپ سنس آپ کوئی جا کے باہر مزدوری وغیرہ کرو تو وہ ایک الگ حساب ہے. یہ صاف ستھرا کام ہے، آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے کرنا ہے. آپ اس کو دل لگا کے سیکھ لو، پھر اس کے بعد اس سے ارن کرتے رہو. ٹرو. اور اس کے اندر نا بہت لائک ایک مین رول یہ بھی ہے کہ آپ بھی بڑے شوقین تھے اور میں بھی بڑا شوقین تھا، تبھی ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ مجھے اس دن ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس کو مزہ بڑا آتا ہے لیکن زیادہ دیر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو دل نہیں کرتا. تو میں نے بولے پھر آپ کو مزہ نہیں آتا. پھر نہیں آتا کیونکہ مزہ آتا ہے تو آپ تو بیٹھ کے کرتے رہتے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میوزک میں کب آئے؟ یار میوزک میں کب سوچا کہ کیونکہ لائک میوزک تو سنتے ہیں سارے، کب سوچا کہ یار مجھے بھی بنانا چاہیے؟ یار میوزک میں آنے کا سین یہ تھا کہ پیپسی ریپ بیٹل ہوئی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے آڈیشن وغیرہ ہوئے تھے. تو اس پہ نا میں نے ویسے ہی اس ٹائم لکھنے کا شوق ہوا تھا تو میں نے نا ایک گانا لکھ کے نا اپلوڈ کر دیا تھا. تو وہ سلیکٹ بھی ہوا تھا پیپسی والوں نے، یعنی کہ سلیکٹ وغیرہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد اس پہ فردر کچھ ہوا نہیں تھا. اس پہ کیل سرفراز وہاں سے جیت گیا تھا.
تو اس کے بعد یہ تھا کہ جب میں نے وہ پہلا حالات کے نام سے بھی میرے یوٹیوب وغیرہ پہ پڑھا ہوا ہے وہ، تو اس پہ اس کے بعد پھر مجھے ڈائریکٹ نا پنڈیا میں ہم لوگ دوسرا یعنی کہ پنڈیا آ گیا تھا. اچھا. اس میں سین یہ تھا نا کہ شجا کا بیسکلی آئیڈیا تھا نا وہ پنڈیا. ہاں پنڈیا ٹھیک ہے. تو شجا نے، میں شجا کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، تو شجا نے بولا کہ یار زیرو اس پہ کچھ لکھنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. تو ہم نے لکھ لیا تھا. اس کے بعد کھاور بھائی آئے. کھاور بھائی کو ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے سنایا اور بھی کہتے ہیں یار یہ تو بڑی فٹ چیز ہے. پھر کھاور بھائی نے اور آرٹسٹ اپروچ کیے، اسامہ، ہاشم بھائی اور اس کے بعد فادی حمزی. تو پھر سارے اکٹھے ہوئے اور وہ گانا. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا وائرل جائے گا. اچھا مجھے بات بتائیں کہ پنڈیا پہ جانے سے پہلے، کیونکہ اس کے اندر کافی ایلیمنٹس ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے، گانا بنانے کا پروسیس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بنانے کا پروسیس ہوتا کیا. کیونکہ درمیان میں مجھے بڑا شوق پڑتا رہا ہے کہ میں بھی لکھوں کروں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بنتا کیا ہے، کہ پہلے بیٹ بنتی ہے یا پہلے لکھتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ تو میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا بن جائے، لیکن دوبارہ میں کیسے ڈیسائڈ کروں کہ میرا فلو کیا ہوگا. یار اس کا سین یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف ورک فلو ہوتا ہے ہر کسی کا. اب کوئی پہلے لکھ لیتا ہے، کوئی بیٹ پہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. بیٹ آپ کو یوٹیوبس پہ مل جاتی ہیں، آپ لکھو کہ فلانا فلانا ٹائپ بیٹ، وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے، ایزیلی. کینڈرک لامار ٹائپ بیٹ اس طرح کر کے. تو آپ میں نے شروع میں نا خود لکھنا شروع کیا تھا، اس کے بعد میں بیٹ ڈھونڈتا تھا، اس کے اوپر بٹھاتا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹ پہ لکھتے ہیں، کیونکہ بیٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر فلو سوئچ کر سکتے ہو، بڑی ورائٹیاں آپ ایڈ کر سکتے ہو، تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. آپ پہلے بھی لکھ لو تو پھر چینجز کر سکتے ہو، لیکن آپ بالکل بیٹ پہ جب لکھتے ہو نا تو پھر آپ کا وہ ٹائم بچ جاتا ہے. تو بیٹ یہی ہے سمپل. آپ اگر لکھنا چاہتے ہو تو آپ پہلے کوئی بیٹ ڈھونڈو، آپ کو ہٹ کرتی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ پھر لکھنا شروع کرو. ٹھیک ہے. پھر جب لکھ لو کہ اس کو ریکارڈ کرو، ریلیز کرو. اور یوزلی لائک آپ کی جو فلو ہے وہ لائک کہاں سے انسپائر آپ نے لائک، کیونکہ اگین ہم لوگ کام ایونچولی کرتے رہتے ہیں تو پھر ایک فلو بنتا ہے. تو کیا کیا آرٹسٹ تھے جو آپ کہتے تھے یار ان کا بڑا کریزی فلو ہے، لائک میں چاہتا ہوں کہ اس لیول تک میں پہنچوں؟ یار ویسے میں نے جو یہ گورا سائڈ میوزک ہے نا، یہ بڑا لیٹ ایکسپلور کیا تھا. اچھا. ہاں، یعنی کہ میں نے پہلے ان لوگوں کو نہیں سننا شروع کیا. میں نے پہلے اپنے وہ دیسی آرٹسٹ چننا شروع کیے تھے. اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو ایلیویٹ کیا تھا. شروع میں یہی رفتار، کرشنا، یہ قلمکار کے جتنے سارے آرٹسٹ تھے. اس کے بعد راگا، 3-4 آرٹسٹ انڈینس اور ہیں. پھر پاکستان میں یہی ینگ سنرز تھے. تو بس ان کو دیکھا ہی ہے شروع سے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. تو انہیں کو دیکھ کے پھر انسپائر. پھر ویسٹ میں اگر ادھر آپ جاتے ہو گورو والی سائڈ، پھر ادھر کمرشل والی سائڈ پہ ڈریک وغیرہ ہیں، کینڈرک ہے. اس کے بعد اگر آپ انڈر گراؤنڈ جاتے ہو، ادھر کا بھی جو ڈارک میوزک ہے وہ NF ہے. اسی طرح 2-3 اور آرٹسٹ ہیں. یعنی کہ ان کو دیکھ کے پھر بندہ کہتا رہتا ہے یار کہ بندے کو یہ لیول اچیو کرنا ہے. اب جیسے NF ہے، NF کو شاید آپ نے سنا ہو. ٹھیک ہے. اچھا. اور اس کا بڑا اچھا ہے NF کا، بڑا اچھا ہے ایون دو ہی از ناٹ لائک ویری پاپولر، بہت لائک مین اسٹریم ٹائپ کا جس طرح اور آرٹسٹ ہیں، لیکن ہی از لائک ویری گڈ. مجھے اس کی ایک چیز بڑی فٹ لگی تھی، یعنی کہ سنس جب وہ اپنے ہسلنگ فیز میں تھا وہ بلیک پہنتا تھا. وہ تھوڑا سا جب اٹھنا شروع ہوا ہے نا تو اس نے وائٹ میں ٹرانزیشن کی اپنے آؤٹ فٹ کی. اچھا. تو وہ نا ایک بڑا بینگ اے فلم میکر، ایک لائک ویژول آرٹسٹ جو ہے نا وہ کافی. اور آپ کے جے کول کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ یار وہ تو لو ہے. اس کو سنتے ہیں اس کو بھی؟ ہاں وہ. اچھا. آپ کا لائک ایسے ہوئے کبھی کہ آپ نے سوچا ہو کہ اچھا یار انگلش میوزک سن رہے ہو اور آپ نے بولا کہ یار یہ مجھے ہٹ کیا، میں اس کو لائک یہ کہانی بالکل میری طرح کی کہانی اور میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں اپنی کہانی؟ ایسا کوئی میوزک تھا جس نے آپ کو لائک انسپائر کیا ہو کہ یار اب میں نے لکھنا ہے بیٹھ کے آج؟ نہیں ایسے کچھ نہیں. لائک اٹ از کلیکشن آف لائک آل دا ایکسپیرینسز اینڈ دا میوزک. صحیح ہے. یا بیسکلی لکھتے آپ وہی ہو جو آپ فیل کرتے ہو نا. ٹھیک ہے. اور کافی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے ریلیٹ نہیں کرتے، کافی ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس سے. تو یہ وہی جو آپ فیل کرتے ہو وہی لکھتے ہو. ٹھیک ہے. اب ابھی سیڈ ہو تو سیڈ لکھو گے، اگر آپ خوش ہو تو خوش والا لکھو گے، ابھی فلیکس مارے ہو تو فلیکس والا لکھو گے. مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ کے جتنے بھی جو لوگ تھے سارے پہلے والے پنڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے آپ کا والا جو پارٹ تھا آپ نے وہ مطلب کہ اگین پنڈی بوائے ہونا یا پنڈی کا ایک اسپیسیفک، کیونکہ نا میرے بہت سے دوست جن کو وہ گانا لگ رہا تھا جو لائک اسلام آباد کے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، تو سمجھ نہیں آئی مجھے. ٹھیک ہے. لیکن میرے لیے وہ تھا، وہ یہ تو میرے دوست ہیں سارے جو باتیں کر رہے ہیں. تو وہ ایلیمنٹس کس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کہ اچھا یار آپ کو یہ بولنا چاہیے، شجاع کو یہ بولنا چاہیے، اسامہ کو یہ بولنا چاہیے؟ کیونکہ آئی ڈونٹ نو اسامہ کے بارے میں زیادہ، لیکن یہ کہ باقی سب کا بڑا ریلیٹیبل تھا. تو وہ کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ایلیمنٹس کہ اچھا یار یہ بڑے لوگ بولتے ہیں تو ہمیں یہ استعمال کرنا چاہیے اپنے گانے کے اندر؟
اگر آپ جس شہر میں بھی رہتے ہو نا تو آپ کو اس شہر کی سلینگس وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ساروں نے اپنے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہم پنڈی کے بارے میں فیل کرتے تھے, ٹھیک ہے, 1 میں بھی 2 میں بھی, ہم نے وہی ایکسپیرینس شیئر کیا عوام سے. باقی اسام بھائی کا سین ہے, اسام بھائی بھی ایک پنڈی بوئی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے یعنی کہ کافی ٹائم باہر رہے ہیں وہ, پھر اس کے بعد وہ پنڈی میں ہی آ گئے تھے, تو کافی یعنی کہ پچھلے 10-15 سال سے وہ ادھر ہی ہیں. تو پھر ان کو بھی جو جس طرح سے وہ انہوں نے ریلیٹ کیا, انہوں نے اس طرح سے لکھا. اچھا اچھا, ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ ہر بندے کا ڈفرینٹ, ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹو ہے, ہاں وہ ملا ہے اس گانے کے اندر. اور آپ لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا جب, کیونکہ ہر گانا بنانے کے بعد انسان کو لگتا تو یہ ہے کہ بہت فٹ چیز بنائی, جس طرح ویڈیوز ہوتی ہیں, ہم بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو وائرل ہے, اور وہ لائک مر کے 10,000 ویوز بھی نہیں آتے اس پہ, لیکن وہ بناتے ہوئے آپ نے سوچا تھا کہ اتنا وائرل ہو جائے گا؟ یار ہمیں یہ تھا کہ 1 ملین چلا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ 1 ملین تو مار لے گا, کیونکہ تھوڑی سی یونیک چیز ہے. کیونکہ پہلے کبھی یعنی کہ آئے ہیں کافی سارے آرٹسٹ, لیکن ایک شہر ہے اس پہ 6 آرٹسٹ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہو کتنا کیچی لگ رہا تھا اس کا, تو ہمیں تھا کہ 1 ملین مارے گا, لیکن اتنا نہیں ایکسپیکٹڈ تھا. تو ڈو یو تھنک کہ لائک ہک کا بہت ہوتا ہے ایلیمنٹ, وہ ہوتا ہے, بہت کردار ہوتا ہے گانے کے اندر, ریپیٹ ویلیو ایڈ کرتا ہے نا, یعنی کہ اب آپ کے مائنڈ میں ہک چل رہا ہوگا زیادہ, سنس اگر آپ ریپ زیادہ نہیں سنتے, ٹھیک ہے, تو ہک جو ہوتا ہے نا وہ جنرل عوام کے لیے ہوتا ہے, وہ ان کے مائنڈ میں نا ہک کر جاتا ہے قسم کا, وہ یوں پنڈی کرے گا نا, تو اس کو یاد آئے گا یار یہ وہ لگانا, چلو سنتا ہوں. اچھا, تو ہک کا یہ اس کو بے شک لائک ورسز کسی کے بھی یاد نہ ہو, لیکن یہ کہ ہک کی وجہ سے نا وہ ورسز بھی سننا شروع کر دے گا, لیکن ہک کا ایک رول پلے ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور لائک ہک وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ ریپیٹ پہ چلتا ہے درمیان میں ہر ورس کے بعد. اچھا, تو سب سے پہلا ایلیمنٹ, کیونکہ آپ لوگ نے جب اپلوڈ کر دیا وہ گانا, ٹھیک ہے, اور وہ لائک اس گانے کی پروڈکشن کا کیا سین تھا, لائک ویڈیو پروڈکشن کا, کہ وہ اس میں کس کا آئیڈیا ساروں کے اپنے اپنے ریسورسز تھے. اچھا, ٹھیک ہے, ابھی بھی ہمارے ساروں کے اپنے اپنے ریسورسز ہیں. تو ابھی تک کوئی آپ نے پیسے نہیں لگائے پراپر یار ہمارے پیسے لگتے ہیں, ٹرانسپورٹ میں لگتے ہیں, لوکیشن میں لگتے ہیں, جو اکوپمنٹ آؤٹ سورس کرتے ہیں اس پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ ہم لوگ کی اسکل سیٹ اپنے ہیں ساروں کے, تو یہ کہ جس سے جو ہوتا ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مین لائک جنرلی آپ نے کافی زیادہ, سو ابھی تو خیر اس پہ ابھی والے جو نیا سیزن ہے اس کے اوپر تو آتے ہیں, جو اس ٹائم کے اوپر شوٹنگ کس نے کی تھی میوزک ویڈیو کی؟ یار شوٹنگ میرا ایک بوائے ہے شیان. اچھا, ٹھیک ہے, زیج فلمز وغیرہ پہ وہ کر رہا ہے, یعنی کہ اس کا اسٹارٹ اپ ٹائپ ہی ہے. اچھا, تو اس نے کی تھی, اور ایک عبدال صبور سے. اچھا, ٹھیک ہے, ان دونوں نے شوٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد پہلے ایڈٹ میں کر رہا تھا, پھر خاور بھائی نے فنش کر لیا تھا اس کو. اچھا اچھا اچھا, پھر وہی مل کے ہم نے ریلیز وغیرہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اور جب ریلیز کیا تو اس کا لائک فرسٹ امپریشن کیا تھا لوگوں کا جنہوں نے سنا, اور کس کے چینل پہ کیا تھا وہ؟ یہ دیسی بیٹل لیگ ایک چینل ہے, اس پہ. اچھا اچھا, کیونکہ اس پہ آڈینس وغیرہ اچھی تھی, ہم نے کہا یار اس سے ریلیز کر دیتے ہیں. خیر ہم نے غلطی کی تھی, اگر ہم اپنا چینل بنا کے اس ٹائم کر لیتے, لیکن اس ٹائم نا ہم ایز اے سنگل آرٹسٹ, سولو آرٹسٹ سوچتے تھے, کنسیڈر کر رہے تھے اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد پھر گروپ والا سین ہوا تھا. تو آپ نے جب یہ گانا بنایا تھا تو یہ سوچا تھا کہ دوبارہ ہم کوئی کولیبریشن ایسی کریں گے؟ یار یہ سوچا تو تھا, بٹ اس ٹائم سین یہ ہوا تھا کہ سارے سینس اپنی لائف میں اتنا بزی ہو گئے تھے, نوکریاں کر رہے ہیں, تو پھر ساری ہمارے ماشاء اللہ بوائز ہسلرز ہیں. اور اچھا, ہاں بتائیں. تو پھر نہیں سوچا تھا کہ ہم دوبارہ کریں گے, یعنی کہ یہ تھا کہ بیچ میں 1-2 آپس میں کولیبس کر لیں, اس طرح کا تھا, لیکن پورا گروپ ایک پیج پہ لانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیت ہے. تو پھر جب آپ کا وہ گانا آپ لوگوں نے جب ریلیز کیا تو لائک فرسٹ امپریشن اس پیج سے ہی کیا لوگوں کا آ رہا تھا, لوگ کیا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں, گانے کے بارے میں؟ تو بہت پیار دیا تھا. اچھا, پہلے گانے لائک اپلوڈ کرنے ساتھ ہی وہ وائرل ہونے لگ گیا تھا آہستہ آہستہ, یا پھر لائک کچھ ٹائم گزرا اور پھر لوگوں نے اس کا سین یہ تھا کہ ان کے 1-2 دن تھوڑا سا فاسٹ, یعنی کہ صحیح لوگوں نے کافی شیئر کیا, کافی اچھے پیجز تھے جنہوں نے شیئر کیا تھا وہ. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ تھوڑا سا بیچ میں سلو ہوا تھا, پھر یہ کہ اس کا 2 ہفتے میں ملین ہو گیا تھا اس ٹائم. اچھا, تو پھر 2 ہفتے بعد جب ملین ہوا تو ہم نے شو کیا گیگا میں. تو گیگا والے شو میں ہم لوگ کو سرپرائز تھے یار کہ اتنے لوگ تھے یار, وہ گیگا لٹرلی فل ہوا ہوا تھا. وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی. تو ہم نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یار کہ اتنا عوام پیار دے گی, لیکن وہ دراصل وائرلٹی کا یہ سین ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا کون سی چیز وائرل ہے. اور آپ کا تو دوسرا گانا تھا نا؟ ہاں میرا دوسرا. ٹھیک ہے, تو آپ کو لائک آپ کیا فیل کر رہے تھے ایسی لائک سیکنڈ سانگ کے, یار بھائی لائک آرٹسٹ بن گئے ہوئے تو ادھر فل وہی اللہ کی طرف. تو کیا وہ آپ کا تھا کہ یار اچھا کیا آپ کو اس کو پروفیشنلی لے کے چلنا چاہیے, یا آپ نے بولا کہ ٹھیک ہے یار جو میں کر رہا ہوں میں کرتا رہوں گا اور اس کو ساتھ میں کنٹینیو کروں گا؟ یار دراصل میں تھوڑا سا شروع سے ہی عقل مند ہوں تھوڑا سا, کیونکہ حالات ایسے گزرے ہیں. اوبیسلی. تو میرا یہ تھا کہ یار میں اس کو رکھوں گا, پارٹ ٹائم رکھوں گا, یعنی کہ ساتھ جاب بھی کر رہا تھا میں نے کہا میں فلم کو پہلے پہ رکھوں گا, کیونکہ دراصل میرا جاب والے سین میں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ میں اگر
میوزک پہ زیادہ فوکس کرتا تھا تو میرا فلم سائڈ تھوڑا سا افیکٹ ہوتا تھا اس سے, فلم پہ زیادہ کرتا تھا تو میوزک سائڈ افیکٹ ہوتا. پھر یہ تھا کہ میں نے پھر تھوڑا سا دونوں کو مینیج کر کے کرنا شروع کیا تھا, لیکن پھر یہ کہ بیچ میں آ کے میں نے بالکل ہی میوزک کرنا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے سال بعد تک میں نے میوزک کیا تھا پنڈیا کے, اس کے بعد پھر میں نے 2 سال کے لیے چھوڑ دیا تھا ایک قسم کا. پھر اس کے بعد ابھی ہم لوگ بہت سارے ری یونائٹ ہوئے تھے, تو پھر مجھے تھوڑی سی انسپریشن ملی, موٹیویشن ملی, میں نے کہا یار اب کرنا ہے. اچھا, بڑھ گیا سب کرنا ہے اب. تو پھر اب ہم آتے ہیں آپ کے سیزن 2 کے اوپر, جو کہ یہ ری یونائٹ ہوا ہے پنڈی بوائے کا. مجھے بتائیں کہ جو دوسرا آیا تھا پنڈی, لائک پہلے کے بعد سارے الگ الگ ہو گئے ہوں گے, تو وہ دوبارہ اکٹھا کرنے کا کس نے کال کی, کس نے سوچا کہ یار اب بیٹھنا چاہیے, چلو اب بیٹھتے ہیں ایک دن اور کام کرتے ہیں؟ انیشلی تو اسامہ بھائی, ہاشم بھائی, ٹھیک ہے, ان کی ایفرٹس تھی کہ یار ساروں کو, مجھے بھی کال آئی, شجا کو بھی آئی یار کہ دوبارہ شروع کرتے ہیں نا کچھ. تو پھر ہم نے پلان کیا سارا کچھ, پھر سارے بوائز کو اکٹھا کیا, واپس ایک پیج پہ لایا. پھر ہم نے کہا یار ہم ایز اے گروپ اب جاتے ہیں, ایز اے بینڈ ٹائپ, تاکہ یار ایک تو یہ کہ ایک ہی میوزک میں آپ کو 7 فلیورز ملتے ہیں, 6 فلیورز ملتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہی ماشاء اللہ ایفرٹس کی, ساروں کو اکٹھا کیا. تو پھر یہ کہ اب بوائز سارے سیم پیج پہ, اب یعنی کہ آگے کافی میوزک آنے والا ہے, ٹھیک ہے. ابھی یعنی کہ 2 گانے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی یعنی کہ ایک شجا, حمزی, اسامہ بھائی اور خاور کا, اور ایک جو ہے میرا, ہاشم بھائی اور خاور بھائی کا. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ تھوڑا سپلٹ کرنے ہیں. اچھا, تو ایک کا نام کٹے گا, ایک کا نام پنینی ہے یا پنیر ہوگا, ٹھیک ہے. تو ابھی ان کی ویڈیوز وغیرہ پینڈنگ ہے, یعنی کہ ایک کا آدھا شوٹ ہو گیا ہے اور ایک کا پورا رہتا ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو ابھی مجھے بتائیں کہ ابھی ایز اے گروپ ویژن کون ڈیفائن کرتا ہے کہ اچھا یار چلو ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے. لائک ایک ہوتا ہے نا, ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ لائک ویژن جو ہے پلس ویڈیوز کا ویژن, کیونکہ اگین ویڈیوز بہت اچھی بن رہی ہیں, جو لوگوں نے نہیں دیکھی وہ میں لنک کر دوں گا نیچے, بہت اچھی ویڈیوز بن رہی ہیں. ایک پیج ہے, ایک پیج کے اوپر ایک ایز کلیکٹیو وائس آ رہی ہے. تو وہ کون ہے جو لائک جو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لائک یار گروپ ویژن یہ ہونا چاہیے؟ آڈیو کی بات ہے نا, وہ آڈیو گوری بھائی بیسکلی چیز پھینکتے ہیں گروپ میں. گوری کون ہے؟ گوری جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو پنڈیا سنو میوزک سنو. تو وہ یعنی کہ تھرو کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ چیز ہے تو تم لوگ اس پہ کیا مائنڈ میں آ رہا ہے نا چیز, تو وہ سارے اپنی ان پٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر جیسی جو چیز فائنل ہوتی ہے تو پھر ہم اس چیز کو نا فوراً ریکارڈ لکھنا شروع کرتے ہیں, پھر ریکارڈ کر کے یعنی کہ آڈیو کمپائل کر لیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کا میں اور اسامہ بھائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اسامہ بھائی کے مائنڈ میں کوئی چیز آ رہی ہوگی وہ مجھ سے ڈسکس کریں گے, میرے مائنڈ میں آ رہی ہوگی میں ان سے ڈسکس کروں گا. تو ویژول جو ہے نا میں اور اسامہ بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسامہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب میں, کیونکہ میں شوٹ وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں کافی, اور جب میں سامنے ہوتا ہوں تو یہ کوزا کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح مل کے کام کر رہے اور ہوتے یہ کوزا لائک وہ بھی آپ کا وہ لائک گروپ کے اندر ہے ہیں. یہ کوزا ایک قسم کا ہمارے ساتھ کولیبریشن بیسڈ کام کر رہا ہے, اچھا سین ہے اس کے ساتھ بھی. ہاں, اچھا کام کا بڑا اچھا ان کا بھی کام. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ میوزک ویڈیوز وغیرہ ساری وہ کرتے ہیں, اور اس کے اندر لائک جو پوسٹ پروڈکشن ہے وہ یوزلی میرے خیال سے آپ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, پوسٹ پروڈکشن ساری میں کر رہا ہوں. اچھا, مجھے بتائیں کہ میوزک انڈسٹری کے اندر مجھے نہیں سمجھ آتی جو میوزیشینس ہیں وہ پیسے کیسے کماتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں بھی نہیں آتی. تو لائک جنرلی کیا کیا ریسورسز ہوتے ہیں؟ کیا یار میں آپ کو بتاؤں, انیشیل نا آپ کو یعنی کہ اپنی جیب سے بہت لگانا پڑتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے 2-3 سال بعد, 4 سال بعد, تب آپ کے پاس آنا شروع ہوتا ہے. یعنی سمجھ لو کہ کائنڈ آف انویسٹمنٹ ہے کر رہے ہو, آپ کو ریٹرن تھوڑا سا لیٹ ملے گا, کیونکہ آف کورس آپ دیکھتے ہو کہ اسٹوڈیوز کے الگ ایکسپینسز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ویڈیو جو ہوتی ہے اس کے الگ ایکسپینسز ہوتے ہیں, سارا کچھ. تو یہ کہ ابھی ہم سارا لگا ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, سینس ابھی یعنی کہ آنا شروع ہو رہا ہے ہمیں ریٹرن. لیکن زیادہ آرٹسٹ جو کماتا ہے نا زیادہ شوز سے کماتا ہے, جو کانسرٹس وغیرہ, اور اس کے بعد اسٹریم سے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اب تھوڑا سا اسٹریمز والا سین اچھا ہونا شروع ہوا ہے. اچھا, ہاں, یعنی کہ اب یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوا کمپیریٹیولی ویوز کم ہوتے جا رہے ہیں آرٹسٹ کے, اسپوٹیفائی پہ بڑھتے جا رہے ہیں. سوچا میں نے دیکھا ہی ہے. تو یوٹیوب پہ اب نارملی لوگوں کے ویوز کم آ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ اسپوٹیفائی پہ, ہاں اسپوٹیفائی پہ عوام موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اور اسپوٹیفائی نے درمیان میں کسی ٹائم پہ ریچ آؤٹ کیا آپ لوگوں کو ابھی تک کیا نہیں کیا وہ ان کے ساتھ یعنی کہ آگے پروموشن وغیرہ وہ سارا کچھ چیزیں لائن ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری مینجمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہینڈل کر رہی ہے. اچھا. تو مجھے بتائیں کہ جو اسٹریمز ہیں, سو میں اب لائک بزنس ماڈل سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریم سے لوگ کیسے پیسے کماتے ہیں, لائک کیا طریقہ ہے کہ لائک جس طرح ہم لوگ یوٹیوب پہ ویوز بیس پیسے ہوتے ہیں, چاہے اتنے لائک 10,000 ویوز آئیں گے تو اتنے ڈالرس بنیں گے, یا اس طرح آئے گا تو یہ بنے گا.
تو اور پھر اسپانسرشپس ہوتی ہیں, پھر آپ اپنی مرچنڈائز نکال سکتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میوزیشینس کے لیے اسٹریم کے اوپر کیسے پیسے ملتے ہیں؟ یار اسٹریمس تھوڑا سا یوٹیوب سے یعنی کمپیریٹیولی اسٹریمس پہ تھوڑی زیادہ اچھی انکم ہے. یعنی کہ سمجھ لیں آپ کی یوٹیوب پہ اگر لاکھ ویوز پہ 10,000 12,000 پاکستانی بنتے ہوں گے, تو اسپوٹیفائی پہ 1 لاکھ اسٹریم میرے خیال سے 60-70 ہزار بن جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ جتنا میں نے سنا. اچھا اچھا, میرے خیال سے اتنے تو بنتے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اسپوٹیفائی پہ ریٹ اچھا ملتا ہے آپ کو. اور اسپوٹیفائی لائک آپ کو اپنی جس طرح یوٹیوب واچ آورس کی وجہ کے اکارڈنگ دیتا ہے آپ کو پیسے, تو اسپوٹیفائی وہ بھی جو اسٹریم آورس ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیتا ہے, یا پھر لائک ایک گانا اگر اسٹریم پورا ہوا یا نہیں ہوا ڈزنٹ میٹر, اگر اسٹریم ہو گیا تھوڑا سا بھی تو؟ یار میرے خیال سے یہ اس میں اتنا میٹر نہیں کرتا ہوگا. وہی یوٹیوب پہ بھی آپ کا اگر ایڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایڈ عوام نے دیکھ لیے تو یوٹیوب کا وہی سین ہوتا ہوگا, اسی طرح اس کا بھی کام کرتا ہے. اچھا, بس لائک اسٹریم آ گئی ہے تو اسپوٹیفائی پہ تو خیر ایڈ اسکپ نہیں ہوتا, وہ آ جائے تو پھر چلتا رہتا ہے انلیس آپ کے پاس پریمیم. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں جو ٹورز ہوتے ہیں, جو لائک کانسرٹس ہوتے ہیں, اور اس سے پھر آپ کو لائک ایکچوئل جو آپ کی پیسے اس سے آرٹسٹ کو تھورا ایکسٹرا ایفرٹ ملتی ہے, یعنی کیونکہ آپ نے اتنا سارا میوزک بنایا ہوا ہے تو اس کا پھر آپ کو کلیکٹیو ایک اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے شو کرنے کے لیے. اور جو ورک فلوز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جو لائک ارننگ ہے, فار ایگزامپل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اچھا شادی کو لے لیں, اگر ویڈنگ ولیج ہوتے ہیں وہ ایک سیزن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگریسولی یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ مہینے پارٹی کرنی ہے اور دوبارہ کرنا ہے. تو آپ لوگ اگین آئی ایم ناٹ شیور, مجھے پتہ نہیں ہے اس کا, لیکن میوزک کے بنانے کے ٹائم کے اوپر آرام سے کانسرٹ پہ جایا جا سکتا ہے اور دوبارہ میوزک کو کانسرٹ کیا جا سکتا ہے, یا پھر آپ آرام سے کام کرتے ہیں, اچھا ہم 3-4 گانے بناتے ہیں, اچھا پھر دوبارہ شوز پہ جائیں گے اور پھر دوبارہ میوزک بنائیں گے, ڈزنٹ میٹر, آپ جب مرضی جاؤ. ڈزنٹ میٹر, یعنی کہ ہم لوگوں کو تو فلو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک یا 2 میوزک نا مہینے کا بنا رہے ہوں, ٹھیک ہے, سارے مل کے نا, کیونکہ ہر کسی کی یار اپنی بیزی روٹین ہے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دے سکتا ادھر سے. اگر ہم سارے امیر ہو جائیں, ملینرز بن جائیں, ڈالرز والے, تو پھر ہم لوگ مہینے کے 4 گانے بھی پھینک لیں. ہاں ان شاء اللہ. میں نے اس لیے یہ چیزیں پوچھی تھی کیونکہ میں کل وہ دیکھ رہا تھا, ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, لل یارٹی کی تھی اور جے کول کی تھی. اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے تو لائک آسان تھا یہ لائک پیسوں کا یہ دیکھنا کہ کس نے زیادہ پیسے کمایا, کیونکہ اس ٹائم وہ بکتی تھی نا, وہ ریکٹ ہوتے تھے جو وہ بکتے تھے, لیکن اب وہ سیم نہیں, اب تو اسٹریمز والا سین ہے, تو لائک کسی کو پراپر نمبرس ہوتے ہیں, لیکن لائک اگین کوئی فیک نمبر بھی پھینک سکتے, تو ڈزنٹ میٹر یہ. اچھا مجھے اب اس چیز کا بتائیں کہ پاکستان میں جنرلی جو میوزک انڈسٹری ہے, وہ اس کا ریپ انڈسٹری کہہ لیں کہ اس کا کیا سین ہے. لائک میرے درمیان میں نا یہ ریپ کلچر کے اندر نا بہت زیادہ لائک یہ جو ڈس والا سسٹم ہوتا ہے یہ وہ, اور یہ ریپ کلچر کے اندر ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہوتی ہے نا فار ایگزامپل جو ہیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیٹ ہمارے کلچر میں ہوگی لیکن وہ کسی انڈسٹری کے اندر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ تو لوگ کرتے ہیں ان کو ہیٹ, لیکن یہ ڈس جو ہے نا یہ کلچر ہے ریپ کے اندر, یہ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا کیا ہے, کرتے کیوں, اور کیا سین ہوتا ہے اس کا؟ یار اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا تھوڑا سین ڈیڈ چل رہا ہو نا, تو اگر وہاں پہ بیفس آ جائے, ٹھیک ہے, نہیں اوور آل ہپ ہاپ کی بات کریں نا, تو اگر وہ سین یوں جا رہا ہے نا, بیفس آ گئی تو وہ یوں ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ عوام انٹرسٹ لینا شروع ہوتا ہے, ہماری عوام ہی پھٹے ہو رہے ہیں نا, وہاں پہ 100 بندہ کھڑا ہو جائے گا, بے شک ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہو. بیفس کا بھی اسی طرح کا سین ہے, جس طرح سنس اگر آپ ایک ریپر ہیں, آپ نے کہیں نہ میرے بارے میں بات کر دی یار کہ زیرو ایسا بندہ ہے, زیرو ایسا بندہ ہے, ٹھیک ہے, میں آپ پہ اگلے گانے پہ شارٹس لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو بھی ہے, تو پھر آپ اگلے گانے پہ پھر میرے پہ لے لیتے ہیں, پھر اس طرح نا آپ اور میرے درمیان بیف بن گئی ایک. بٹ لائک کون یہ آئیڈینٹیفائی کر گیا کہ اچھا یار اس نے, فار ایگزامپل وہ ایک وہ تھی نا بہت مشہور بیف جو ہے اس کی ناز کی اور جے زی کی, ہے نا, اس کے اندر کہتے ہیں ناز جیت کیا تھا اور اس نے جو ایتھر نکالا تھا, لیکن کون آئیڈینٹیفائی کرتا کہ یہ ہے آڈینس. اچھا آڈینس, یعنی کہ دیکھو میرے لسنرز ہیں, ان کو پتا ہوگا یار زیرو یہ ایک چیزیں کرتے ہیں, آپ کے لسنر ہیں وہ ان کو پتا ہوگا کہ یار پتا ہوگا, ٹھیک ہے, خیام یہ کرتا ہے. جب میں آپ پہ شارٹس لوگ ہیں تو انہیں بدل دے گا ارے خیام پہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جا کے گھسیں گے آپ کے ڈی ایمس میں کہ یار فلانے بندے نے آپ پہ شارٹ لیا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اگلے گانے میں لے لیں گے, ٹھیک ہے, پھر میرے اندر گھسیں گے یار اس بندے نے آپ پہ شارٹس لیے. اور وہ ویو کاؤنٹ بتاتا ہے اور وائرلٹی آف میوزک بتاتا ہے کہ یہ جیتا یا نہیں جیتا. نہیں, اس کا یہ ہوتا ہے کہ عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے, یعنی کہ وہی ہے کہ اگر آپ مطلب کہ لائک کیسے, یعنی کہ فار ایگزامپل میں اگر ریسنٹ بیف جو ہوئی تھی رفتار ایمی وے والی, ٹھیک ہے, اس میں ٹیکنیکلی کرشنا والی,
نہیں رفتار جہاں سے اسٹارٹ ہوا. اچھا اسٹارٹ ہوا تھا جب وہ رفتار اور ایمی وے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں ایمی وے قسم کا جیت گیا تھا کیونکہ وہ جہاں اس کے 3-4 لاکھ سبسکرائبر تھے وہ وہاں سے 3-4 ملین پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور رفتار کی یعنی کہ رفتار کو بھی فائدہ ہوا تھا اس سے, لیکن اتنا نہیں ہوا تھا جتنا رفتار تو کمرشل ہے نا. ہاں تو ایمی وے کو زیادہ ہوا تھا. لیکن رفتار کا بھی ایک وہ والا فیس عوام کو نظر آیا تھا کہ وہ انڈر گراؤنڈ میں بھی اتنا اچھا کر سکتا ہے. تو ٹیکنیکلی وہ ایمی وے جیت گیا تھا, لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو وہ دونوں کے گانے اچھے تھے, اچھے شارٹس تھے. ٹھیک ہے. اور عوام دونوں کی سپورٹ کری تھی, لیکن ایٹ دا اینڈ عوام نے ایمی وے کو اٹھا لیا تھا. اور ڈو یو تھنک کہ لائک کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اس بیف کا, مجھے پتہ لگا کرشنا والی بیف کے بعد یہ جو کرشنا اور ایمی وے کا. ہاں تو مجھے پھر میں نے دیکھا اچھا کہ رفتار کا وہ یہ ہوا, تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ لائک کیسے پتہ لگ سکتا ہے کون جیتا, کیونکہ اس والی بیف کے اندر بھی نا اس نے جب لاسٹ کا نام نکالا اور اس کے بعد کوئی رسپانس نہیں آیا کرشنا کا, اور اس کے بعد میں آئی تھنک ہفتہ پہلے بھی یوٹیوب پہ گیا دیکھا میں نے ایمی وے کی, اس کے بعد بھی کوئی 10-12 میوزک بھی آ چکے ہیں اور میوزک ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. البمز بھی آ رہی ہیں, سب کچھ آ رہا ہے. اور کرشنا کی ایک ویڈیو آئی تھنک مر کی 2-3 ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, آئی تھنک اس طرح ہی تھا کچھ. تو پھر اگین میں سوچ رہا تھا کہ یار اب لائک کیسے میں سمجھوں کہ کون جیتا ہے اس کے اندر, کون کس نے وہ کیا. میرے حساب سے وہ بیف برابر کی گئی. تھوڑا اس میں یہ تھا کہ جب کرشنا نے اس کو کہا تھا نا کہ تو نے اگر دوبارہ میرے پیرنٹس وغیرہ کے بارے میں کچھ بولا تو میں آ جاؤں گا, تو امی نے کہا تھا آ جا. وہیں بھی ختم ہوئی تھی نا. تو پھر وہاں سے یعنی کہ کرشنا کو تھوڑا سا ہیٹ ملا تھا کہ تو نے بولا ہے اور تو جا نہیں رہا. تو لیکن وہ یعنی کہ ایکولی گئی تھی, کیونکہ کرشنا جو ہے نا وہ لیریکل بڑا اچھا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو میوزک کی سمجھ آتی ہے نا تھوڑا, وہ جتنے ٹیکنیکلٹیز یوز کرتا ہے اپنے میوزک میں وہ بہت نیکسٹ لیول ہے. اچھا. اس کے بعد ایمی وے کا سین یہ ہے, ایمی وے نا ریلیٹیبل ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک چھپڑی ٹھیک ہے, یعنی کہ نارمل بندہ ہوگا نا کہے گا ایمی وے اتنا فٹ ہے. کرشنا کی اس کو باہر سے نہیں سمجھ آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری انڈسٹری میں نا ڈار بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپولیمر ڈار. تو ڈار بھائی کا سین یہ ہے کہ ڈار بھی اتنے ٹیکنیکل ہے نا تو نارمل عوام کو سمجھ نہیں آتی ان کی بارز وغیرہ. یہ پولیمر ڈار وہ ہیں جن کا بہت پرانا گانا تھا وہ آئی تھنک میں نے بہت پہلے اسکول ٹائم پہ سنا تھا. میں ان کا ایک آیا تھا, کہہ رہے ہیں کہ کافی گانے اور بھی ہیں, لیکن ان کا جو تھوڑا سا وائرل ہوا تھا ایسا کچھ سنگ میوزک نہیں یہ وہ نہیں. ایکسپولیمر ڈار یہ بڑا ان کا روب ہے ریپ وغیرہ. صحیح. یعنی کہ میچور ریپر ہیں پنجابی. او جی. پاکستان میں ایسی کون سی بیف ہے جو کہ پراپر لائک ایک, اور پاکستان میں تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگر آپ بولو گے نا کسی کو ریپر کے بارے میں تو ان کو طلحہ انجم طلحہ یونس کے بعد اسامہ بھائی, ہاشم بھائی, اور آئی تھنک یہی لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہوں گے, اور کوئی پتہ نہیں ہوں گے. تو لائک پاکستان کے اندر ایسی کون سی لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہو, یا پھر کوئی ایسی بیفس ہیں جو کہ بھائی ایک پراپر جس میں پراپر فٹ میوزک نکلا, وہ ایسی کیا چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ مجھے اتنا پاکستان کے کلچر کے بارے میں نہیں پتہ. یار پاکستان میں خیر پاکستان کا ہپ ہاپ کا جو سین ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے. یعنی کہ ہاتھ مار کے 30-40 آرٹسٹ ہوں گے اگر آپ چھانٹی بھی کرو تو. کافی اچھے آرٹسٹ ہیں, مجھے یعنی کہ نام ساروں کے نہیں. آپ کی کوئی اگر طلحہ انجم طلحہ یونس کے علاوہ کوئی انسپریشن ہو, کوئی ایسے لوگوں جو اچھا کام کرتے ہیں؟ نبیل اکبر ہے. اچھا. ٹھیک ہے. JJ47 ہے کراچی سے ہے. اچھا. اور بول جانی ہے, اس کا کافی اچھا میوزک ہے. اور پاکستان میں چھوٹا ہے کیوں یہ سرکل یار میرے خیال سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی کہ لوگوں کو ایکسپوجر نہیں ہے. اس کے بعد اب ہر کسی کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے نا. اب جس طرح ایک نارمل بندے نے اس کو شوق ہے یار کرنے کا, ٹھیک ہے, تو بیچارہ اسٹوڈیو کے کہاں ڈھونڈتا پھرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ اسٹوڈیو ڈھونڈ بھی لیتا ہے تو اسٹوڈیو کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں, تو بیچارہ کہاں سے پے کرے گا. اب ہر کوئی بندہ یہ کر نہیں سکتا نا. وہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی لکی کنسیڈر کرتا ہوں کہ یار شکر تھا کہ شروع میں چیزیں ایسی مل گئی, بندے نے کنٹینیو کر لیا. ہر بندے کو نہیں ملتی. تو ڈو یو تھنک اگر کسی نے آج اسٹارٹ کرنا ہو تو لائک ود گروئنگ لائک انڈسٹری آف AI اور یہ وہ, ڈو یو تھنک کہ اب کسی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اچھا گانا نہ بنائے لیکن وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جس طرح وہ تھے وہ اپنے کیا نام ہے ان کا, لیاری انڈر گراؤنڈ بوائز, وہ ہیڈ فونس کی اس پہ ریکارڈ کرتے تھے, مائک کے اوپر ریکارڈ کرتے تھے. تو ڈو یو تھنک کہ ابھی ایسا کوئی سسٹم آ گیا یا ایسا سسٹم ریسورسز ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آج میں چاہوں ریپ کرنا تو میں یہ چیزیں استعمال کر کے کر سکتا ہوں؟ یار میرے خیال سے آج کل اگر آپ کرنا چاہو نا تو آپ پراپر میوزک اگر نہیں بھی بناتے نا تو خیر ہے, آپ سمپل آئی فون سے لے کے بیٹ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ اسپیکر وغیرہ پہ چلا کے آپ کر لو. ٹھیک ہے. سنس آپ کا تھوڑا سا کنٹینٹ بوم ہونا شروع ہوگا نا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو
اپرچونیٹیز مل ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. باقی اگر پراپر کرتے ہیں تو یعنی کہ میں نے ایسے آرٹسٹ بھی دیکھے ہیں جو موبائل پہ ووکلس دے کے اس کے ریکارڈر پہ اس کے بعد انہوں نے مکس ماسٹر کیا ہوا. میں نے اپنا پہلا جو کیا تھا وہ میں ایک دوست سے مائک لے کے آیا تھا جو کیمرے پہ نہیں لگتا, وہ جو وائڈ والا ہوتا ہے, اس پہ میں نے ریکارڈ کیا تھا. اچھا, تو مطلب کیا آپ کی کیا جا سکتا ہے اگر اس چیز کا؟ یار ایک مائک ملتا ہے BM800, ٹھیک ہے, 6-7 ہزار روپے کا. وہ گولڈن والا؟ ہاں, وہ اچھا مائک ہے. میں نے اس پہ 1-2 گانے کیے ہیں اپنے چینل میں جو پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, گائز دراز کا ایک لنک میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں, کیونکہ وہ گانا وہ میں نے بھی سنا کہ وہ مائک اچھا مائک ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا آڈیو کا کام آ جائے نا تو اچھا مائک ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کتنا ہیلپ کرتا ہے ایک آرٹسٹ کو بنانے میں؟ ہاں, ایک آرٹسٹ کو بنانے میں کتنا ہیلپ کرتا ہے کہ لائک آرٹسٹ کو وہ آرٹسٹ بنانے میں جو کہ اگین سسٹینیبل کیریئر بنا سکے اس کو؟ یار بہت زیادہ لائک ایسے کیا فرق, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ابھی یوٹیوب یہ جو اسٹارٹ کیا نا, یہ جو یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا, اس کا ایک بڑا امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ یار اس طرح کی بیشک وائرلٹی نہیں ہوگی اگر مستقبل میں اگین ہر گانا ہر شاٹ چھکا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کھیلتے ہو کبھی 2 رنز لیتے ہو, کبھی سنگل رن لیتے ہو اور پھر ایک چھکا ہوتا ہے. ایسے ہی گرو کرتے ہیں اور ہر آرٹسٹ ایسے ہی گرو کرتا ہے. ڈریک کی البم کے اندر ہر ویڈیو 200 ملین تک نہیں جاتی کوئی, ہر گانا ٹھیک ہے, ایک گانا ہوگا 1 ملین تک ہوگا, ایک ہوگا 50 ملین تک. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ اگر ایک نیا آرٹسٹ ہے وہ کس طرح سوچے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے میں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں؟ یار میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اچھے ویژولس والے بندے ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو آپ ان سے بنا کے رکھیں, دوستی پکی کر لیں, کیونکہ ویژولس جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا ایک اچھا امپریشن کریٹ کرتے ہیں آڈینس پہ آپ کی. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھا میوزک کر رہے ہو نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے ویژولس اس کے لیے ارینج کرو. اگر نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کا نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ گانا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ویژولس میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کی وائرل ہٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب انڈیا 1 کی ویڈیو ہمیں اتنی اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جس طرح وہ ایک دن میں جا کے پوری شوٹ کی تھی وہ چل گئی. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈز, یعنی کہ لیکن یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. جس طرح آپ بھی کنسسٹنٹ رہ رہے ہوتے ہو, میں تو بالکل آن اینڈ آف چل رہا ہوتا ہوں, کہہ رہا اب ان شاء اللہ آگے ہوگا. تو کنسسٹنٹ رہ لو نا آپ. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو آپ اللہ پاک نظام چلا ہی دیتا ہے آپ. صحیح ہے, تو کنسسٹنٹ رہو. سب سے مشکل دنیا کا جو کام ہے نا وہ کنسسٹنٹ رہنا. کچھ کرنے سے زیادہ کنسسٹنٹ رہنا مشکل کام ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آف کیمرہ بھی آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ جو آرٹسٹ ہیں نا, میوزیشینز ہیں, وہ انٹرویوز نہیں دیتے. ٹھیک ہے, وہ بہت کم آتے ہیں. تناجم طرح یونیورس کا کوک اسٹوڈیو کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتا کہیں پہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, کم کسی جگہ پہ نظر آتے ہیں, پوڈ کاسٹ میں نظر نہیں آتے بالکل بھی. تو ایسا کیا سین ہے, کیوں نہیں کرتے آرٹسٹ وغیرہ؟ یار مجھے لگتا ہے کہ ہر آرٹسٹ کے نا جو ورڈز ہوتے ہیں وہ کوڈس ہوتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے بول سارے کوڈس دے دو. باقی اپارٹ فرام مذاق وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ یار وہ ایکسپوز نہیں کرنے, یعنی کہ زیادہ اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتے ہوں گے. وہ کہتے ہوں گے کہ یار ہمارا میوزک ہے باہر, ٹھیک ہے, تو عوام کو چاہیے کہ اسی سے جان لے کے ڈرائیو کریں کہ ہم کیا ہیں. ایگزیکٹلی. باقی جو بھی اس فیلڈ میں, ہپ ہاپ کی فیلڈ میں دیکھ لو, کوئی بھی نا اتنا انسٹا وغیرہ پہ ایکٹیو بھی نہیں ہوتا کہ روز کی اسٹوریز بنا رہے. وہ کبھی کبھار ہفتے میں 3-4 اسٹوریاں بنا کے آرٹسٹ لگا رہے ہوتے ہیں. خیر میرا تو اسی نہیں ہے کہ میں تو ساتھ فلم میکر بھی ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لگاتا رہو. تو اور یہ کیوں ہے, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا ایک جو سارٹ آف مطلب کہ لائک ایسے باہر کے بھی آرٹسٹ کرتے ہیں, ناٹ لائک کمرشل, لیکن جنرلی جو لائک جے کول ٹائپ کے لوگ ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں انسٹاگرام کے اوپر, جو صرف اپنی لائک کلپس لگا دیتے ہیں اپنے, جو ان کا فیچرز آتے ہیں, میوزک آتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ ان کو انفلوئنس نہ کریں جو لوگوں کی چیزیں, یا پھر یار جہاں تک میں نے اپنے کریٹر فیلو سے سنا نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کرنی چاہیے آپ ایکسکلوسیو رہتے ہو تھوڑا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب جے کول اسٹوریز نہیں لگاتا, میں امیجن کرتا ہوگا یار کہ وہ سنڈے کو کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات مجھے اسامہ بھائی نے کہی تھی. کہتے ہیں ضرور یہ چیز ہوتا ہے تھوڑا مسٹیریس. صحیح ہوتا ہے کہ پھر آپ کا جو فین بیس ہوتی ہے نا وہ اور کٹر ہو جاتی ہے. ٹرو آئی گیس, یا بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو زیادہ جب بتاتے ہو تب فین بیس کٹر ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل عرفان جنیجو کو اگر لے لو, وہ اس کا یعنی کہ عرفان جنیجو کا نا جانرے اس طرح کا ہے کہ فلم میکر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جتنا کنٹینٹ ڈالے گا تو اتنا عوام اس کو جانے گی. ٹھیک ہے, اب ایک میوزیشین ہے نا جس طرح جے کول ٹائپ ہی دیکھ لو آپ. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ ہے کہ یار عوام کو نا ایک کیوریوسٹی رہتی ہے کہ یار یہ کیا کرتا ہوگا, کیا نہیں کرتا ہوگا. تو میرے خیال سے تھوڑا ایکسکلوزیوٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں
اور اگر طلع بھائی طلع انجم طلع یونس میں سے کوئی آیا تو ان سے پوچھ لوں گا اگر آگے تو. اچھا اب نا ہم لوگ کمپلیٹ بالکل سوئچ کرتے ہیں, فلم میکنگ پہ آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کام ہے نا لائک اٹس ویری ویری پروفیشنل, ٹھیک ہے, ایون دو آپ کے پاس وہی کیمراز ہیں جو کہ سب کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, A7C A7 III, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے کام کے اندر نا ایک بہت خوبصورت, ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ ویڈنگ میں کیوں نہیں گئے, ٹھیک ہے, کنسیڈرنگ کہ اگر آپ نے PC لیا تھا تو آپ آرام سے ویڈنگ میں جا سکتے تھے, اور آپ نے کیمرہ لیا اور آپ آرام سے ویڈنگ میں جا سکتے تھے, آپ کیوں نہیں گئے, آپ نے کیوں پریفر کیا بن داؤد میں فار ایگزامپل کام کرنا جو کہ مارکیٹنگ اور مور آف ایڈز اور TVC سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, اور دوسرا آپ نے کس طرح خود کو امپروو کیا, کیا آپ کی انسپریشن تھی, کن لوگوں کو آپ دیکھتے تھے, کن لوگوں سے آپ نے سیکھا فلم میکنگ والی سائڈ, کیونکہ آپ کا کام بہت خوبصورت ہے, لائک میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے ایسا کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایسی کیا انسپریشن تھی جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ یار فرسٹ آف آل ہمارے یہاں پہ کلچر یہ ہے نا کہ جو بندہ کیمرہ لیتا ہے PC لیتا ہے وہ ڈائریکٹ بڑھتا ہی ویڈنگ, ٹھیک ہے. ویڈنگس کا سین یہ ہے کہ آپ نا روز ایک ہی چیز کر رہے ہو, جا کے ایک ہی چیز کر رہے ہو. مجھے شروع سے یہ تھا یار, میں کہتا تھا کہ یار بجائے ایسے کہ میں 30 منٹ کا ایڈٹ کروں, میں آدھے منٹ کا بھی کروں تو اس میں انگیج رکھ لوں. تو کیونکہ اتنی کون بندہ 30-40 منٹ بیٹھ کے دیکھتا ہے. آج کل کنٹینٹ اتنا فاسٹ ہو گیا, 10-15 سیکنڈ کا مارجن ہے صرف آج کل. تو میرا یہ تھا یار, میں نے شروع سے ویڈنگ میں نہیں جانا. اچھا, پہلے دن سے یہی تھا کہ میں نے ویڈنگ بھی نہیں کرنی, بالکل ہی نہیں کرنی. میں نے کہا تھا کہ یار میں کریٹیو سائڈ پہ رہوں گا. میرا شروع سے یہ ہے کہ یار میں نے پاکستانی کریٹرز ہو گئے, باہر کے ہو گئے, ساروں کو میں نے شروع سے فالو رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انسپریشن ملتی رہتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا جو ایم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی انسپریشن لے رہا ہوں نا تو میں اپنی جو پروڈکٹ ہے نا اس کے ساتھ میچ کروا سکوں. بے شک میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں میں اس میں رہتے ہوئے کھیلتے ہوئے میں چیزیں اس کے ساتھ میچ کروا سکوں. میرا شروع سے یہ رہا ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ یار جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی میں پھر اس سے 3-4 دن ریسرچ کرتا ہوں سکون سے, اس کے بعد پھر یعنی کہ امپلیمنٹ کرتا رہتا ہوں. اور اگر پاکستان میں اور باہر اگر آپ ایسے بتا سکیں لوگ جن کا آپ لک اپ کرتے ہیں کہ یار اس طرح کا کام ہونا چاہیے, وہ کون لوگ ہیں؟ یار میں یہ سجیسٹ کروں گا, میرا اکاؤنٹ ہے zero.priv پرائیویٹ, ٹھیک ہے. میں نے اس میں نا سارے فالوز کیے ہوئے ہیں. تو پرائیویٹ ہے یا وہ نہیں, وہ ہے یعنی کہ پبلک ہی ہے. ویسے میں نے الگ بنایا ہے تاکہ میں جب کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوں نا تو میں اسے اس پہ وہ کروں, ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی پریکٹس یہ ہوتی ہے نا, جو بندہ کریٹیو ہے جو بھی جس بھی سائڈ کا, اگر آپ نے اس کی ریسرچ چرانی ہے نا آپ جاؤ اس کی فالوئنگ میں, ٹھیک ہے, اور دیکھو اس کا کوئی اگر پرائیویٹ اکاؤنٹ وغیرہ ہے تو اس کی فالوئنگ وغیرہ میں جا کے نا اس کی ساری ریسرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میں ایکسپوز کر رہا ہوں سارے ہیکس, زیرو ہیکس. تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں والے سارے کریٹرز نا باہر سے انسپائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. باہر والے کہیں اور سے ہوتے ہوں گے, آپ باہر والوں کی بھی جا کے فالوئنگ میں جا کے دیکھو یار کون سا بندہ ہے, یعنی کہ کنٹینٹ کنزیوم کرتے جاؤ. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ کرو تو آپ کو یاد آتا ہے یار میں اس پہ وہ چیز کر سکتا ہوں جو میں نے دیکھی تھی, تو پھر آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. مطلب جنرلی لائک آپ اپنی ان سب لوگوں کو فالو کر کے آپ اپنی ویژول ووکیبلری کو بڑھا رہے ہو, تاکہ جب آپ کرنے لگے تو آپ کے ذہن میں اچانک اچھا وہ زیرو نہیں افیکٹ ڈالا تھا, میں بھی یہاں پہ کرتا ہوں. اسی طرح باقی یہ ہوتا ہے کہ بندہ نا کچھ اپنے سیکریٹس ڈیولپ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. میرے کافی اپنے سیکریٹس ہیں جو میں ڈیولپ کرتا ہوں شوٹ وغیرہ کے وقت, ایڈٹ کے وقت. تو میری پوسٹ زیادہ اسٹرانگ ہے, ہاں آپ کا, ٹھیک ہے. تو میرا سین یہ تھا کہ مجھے تھا کہ یار پریمیئر, پہلے میں نے اسٹارٹ تو پریمیئر سے ہی لیا تھا. پھر اس کے بعد مجھے جب پتہ چلا کہ یار ڈیوینشی ایک سافٹ ویئر ہے, اس میں کلر گریڈنگ کا بہت مارجن ہوتا ہے سارا, یعنی کہ پروفیشنل انڈسٹری بھی وہی یوز کر رہی ہے. پھر میں اس پہ سوئچ ہوا. میں صرف ابھی بھی یعنی گریڈ وغیرہ کے لیے ڈیوینشی یوز کرتا ہوں, باقی میں پورا نہیں یوز کرتا کیونکہ مجھے پریمیئر پہ میرا بڑا اچھا ہاتھ بیٹھا ہوا. تو پھر میں گریڈ کے لیے ڈیوینشی پہ گیا. پھر ڈیوینشی میں اتنا ایکسپلور کیا, ڈیوینشی میں اگر آپ کے پاس A6400 بھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے بھی ایسی کوالٹی نکالی ہے کہ آپ یعنی کہ سائڈ بائی سائڈ اگر رکھو گے نا تو بہت پروفیشنل بندہ ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا. نارمل بندے کو نہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ S3 کی فوٹیج ہے یا 6400 کی ہے. تو بس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یار کوالٹی نا اپنی طرف سے بیسٹ ہے, حرامی بولتے ہیں سب سے حرامی کوالٹی رہنی چاہیے. اچھا آپ نے جو بات کی تھی نا ریسرچ والی, وہ ایک بک ہے اسٹیل لائک این آرٹسٹ, اگر آپ نے پڑھی آپ نے وہ؟ ہاں میں پڑھ رہا ہوں آج. وہ بڑی فٹ بک ہے. اس کے اندر اس نے یہ بات بولی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی طرح کام کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر لوگ چاہتے ہیں کہ زیرو کی طرح کام کرنا ہے, تو اس آرٹسٹ کی کوئی بھی پروفائل جا کر دیکھیں گے, کوئی بھی انٹرویو جا کر دیکھیں اور دیکھیں گے وہ کس کو فالو کرتا ہے, اور اس کے 3 لوگوں کو فالو کریں, ٹھیک ہے. ان تینوں کو پراپر ریسرچ کریں جس طرح آپ نے زیرو کے لیے کیا, اور پھر ان 3 کے آگے 3 ڈھونڈیں وہ کن 3 لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اس طرح برانچ آؤٹ ہوگا,
اور لائک کاپی پیسٹ نہ کریں, انسٹیڈ اس طرح سوچیں کہ اچھا زیرو کیسے سوچتا ہے, اور وہ سوچ ملے گی اس کے انسپریشن سے, اور اس کی انسپریشن کی سوچ ملے گی ان کی انسپریشن سے. یار میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ اس کو پورا دیکھو, پریمیئر پہ ڈالو, جدھر بھی ڈالو, ٹھیک ہے, اس کو نا دیکھو یار کہ اس بندے نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہوئی, اس کو سمجھو. جب آپ ایک اس ویڈیو کو 10 دفعہ شوٹ کرنے کی کوشش کرو, 10 دفعہ ایڈٹ کرنے کی کوشش کرو, جب آپ وہ کر لو گے نا, اس پورے پروسیس سے آپ گزر چکے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کو چلیے یار میں نے کہاں چیز لیک کی ہے, کہاں نہیں کی, ٹھیک ہے. میں بھی یعنی کہ ویڈیو ریسرچ کرنی ہے نا, ڈریک کی آئی ہے جو فرسٹ پرسن شوٹ ہے جے کول والی, ٹھیک ہے, اتنی کول ہے وہ, ٹھیک ہے. تو میں نا آج کل اس ویڈیو پہ پھنسا ہوں یار کہ مجھے نا 1 سال کے اندر پاکستان میں یہ چیز دینی ہے, مجھے نہیں پتا کیسے دینی ہے, لیکن مجھے دینی ہے. تو مجھے خیر میوزک ویڈیوز کا بہت زیادہ کریز ہے. اگر آپ کو ایک اچھا ڈی او پی بننا ہے, اچھا ایک ایڈیٹر بننا ہے, اچھا پوسٹ پروڈکشن آرٹسٹ بننا ہے, تو آپ نا میوزک ویڈیوز زیادہ سے زیادہ کرو. کیونکہ میوزک ویڈیوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا شارٹ ٹائم میں زیادہ ششکے ڈال سکتے ہو, افیکٹس وغیرہ زیادہ یوز کر سکتے ہو. تو میوزک ویڈیوز نا کافی آپ کا ایڈٹ اسٹائل امپروو کرتی ہیں. میرا جو مین سگنیچر ہے نا وہ میوزک ویڈیوز کا, جو میں کنسیڈر کرتا ہوں. باقی ایڈورٹائزنگ میں بھی میں نے میوزک کا سہارا لے کے بڑا اپنی چیز کو پالش رکھا ہے شروع سے. لاسٹ پروجیکٹ آپ نے وہ کیا تھا نا, چیزیس والا بھی کیا تھا, ایک جنیاکی والا بھی کیا تھا, لیکن چیزیس والا میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے. اچھا, جنیاکی والا کون سا؟ جنیاکی والا ایک اسی کا تھا, چھوٹا سا ہی تھا. وہ ایڈ والا تھا جو کہ بریکنگ نیوز ٹائپ کا تھا, وہ والا تھا؟ نہیں وہ والا نہیں, اس سے پہلے میں نے ریزائن دے دیا تھا. تو وہ تھا کہ وہ باول ایک اسٹیڈیم میں پڑا ہوا ہے, اچھا ٹھیک ہے, پھر پیچھے سے بال نکلتی ہے, پھر لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں میچ, اور پیچھے کومنٹیٹری وغیرہ ہو رہی ہے. تو اس طرح کا سین تھا. زبردست, ویری کول یار. آئی تھنک سب باتیں کر دیں. ایسی کوئی آپ کی کوئی اور ایسی باتیں جو آپ کرنا چاہیں, آپ بتانا چاہیں؟ بس میں نے وہی جو ٹپ دینی تھی کہ میوزک ویڈیوز کرو. ہاں, میوزک ویڈیو کا آئی تھنک مجھے خود بھی میوزک ویڈیوز کا نا بہت زیادہ سین لگتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ اس کو جانتے ہیں, اس کا کام آپ دیکھتے ہیں, کیا نام ہے اس کا, کول بینٹ. اس کا کام, اس کا بہت فٹ کام ہے, میری انسپریشن ہے. یعنی کہ وہ اچھا, ایک وہ ہو گیا, ایک تو ہالی ووڈ سائڈ تو کرسٹوفر نولن, ٹھیک ہے. باقی کول بینٹ کو میں بہت کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ وہ ایک ٹرولی انسپریشن ہے ہر کسی کے لیے. یعنی کہ اس نے بھی اپنے ٹین ایج میں اسٹارٹ کیا سارا, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ لیریکل لیمنیڈ اسی اپنی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, اور تقریباً 20 مل ہیں اس کے, اور تقریباً اس نے ہر آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے. اور آرٹسٹ بھی خوشی اس کے ساتھ آتے ہیں. کون سا ایسا آرٹسٹ نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ کیا ہو. اور وہ جو ویڈیوز بھی وہ بناتا ہے نا, لائک بہت کریزی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس کی ویڈیوز کا سب سے زیادہ سین یہ ہے نا کہ وہ یعنی کہ ایزی ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھو نا تو وہ نارمل چیزیں کرتا ہے, بہت ہائی اینڈ نہیں جاتا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جس طرح اس روم میں بھی بیٹھا ہے نا, اس روم میں ایک ایسی چیز کریٹ کر لے گا شوٹ کے لیے. یعنی کہ پروڈکشن اس کی وہ ویڈیو دیکھیے جو ڈریک کا وہ فار آل دا ڈاگس والی جو ایک گانا بلیک اینڈ وائٹ ہے, جو نہیں جو لیل یارٹی کے ساتھ گانا ہے اس کا. ہاں وہ بلیک اینڈ وائٹ والی ہے نا. ہاں وہ تو بہت مشکل ہے وہ ویڈیو, تو دیکھ کر میرے دماغ میں کچھ ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا اس نے. یار وہ بہت کریزی ہے نا, بہت کریزی, اور اسی نے کول نہیں بنائی ہے وہ ویڈیو. میری یہ ہے کہ یار کہ میں نے بننا اس جیسا. ہاں, اس کا کام بڑا زبردست ہے, فٹ ہے. میں نے اپنے روم میں جو فریمز لگائے ہوئے نا, اس میں کرسٹوفر نولن کیا نام ہے, لیریکل لیمنیڈ کا پراپر اس کا اس طرح سے بنایا ہوا ہے. ویری کول, ویری کول. آئی گیس دیٹس پریٹی مچ اٹ. باقی کوئی اینڈنگ ریمارکس ہوں آرٹسٹ کے لیے جو بننا چاہتے ہیں, فلم میکرس کے لیے, یا پھر ایسی کوئی چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہو کہ یار یہ چیز لیک ہے ہماری انڈسٹری میں, میوزک میں ہو یا پھر فلم میکنگ میں ہو؟ یار فلم میکنگ میں تو بہت سی چیزیں لیک ہیں یہاں پہ. اب پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہوئے نا آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں نہیں, نہ یہاں پہ سیٹس ملتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اوپر سے ہماری عوام ماشاء اللہ یہاں پہ اتنی وہ ہے ابھی, یعنی کہ اتنی عوام میں ایکسپوئر نہیں آیا کہ یار شوٹس وغیرہ کو تھوڑا سا نا نارمل کنسیڈر کریں. یہاں پہ کسی کے پاس جاؤ نا کیمرہ شیمرہ اٹھا کے, تو وہ آپ کو عجیب ہی نظروں سے دیکھو. پتہ نہیں جس طرح وہ لوگ کوئی 2 نمبری کر رہے ہیں, ہم لوگ کیپچر کر رہے ہیں انہیں. تو بس مجھے جو لگتا ہے نا کہ اگر یہاں کی تھوڑی سی عوام میچور ہو جائے نا, اور یہاں پہ تھوڑا سا انڈسٹری آنا شروع ہو جائے. پنڈی اسلام آباد ہے چھوٹا سا, یہ اس فلم کی جو انڈسٹری اچھی ہے نا یہ لاہور میں ہے, کراچی میں ہے. اور لائک ایون تو ٹی وی سیز کی بھی جو لائک پراپر پروڈکشنز ہوتی ہیں لاہور کراچی میں. ہاں ایگزیکٹلی. یہاں پہ ٹی وی سیز کی بھی خیر اتنا کوئی خاص سین نہیں ہے, نارمل ہی ہے. اب یہاں پہ آگے تھوڑی سی ڈرامہ انڈسٹری موو ہوئی ہے, تھوڑی سی فلم والی سائڈ بھی اب ہونا شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی 2-3 سال لگ جائیں گے میرے خیال سے. آپ مجھے اگر مطلب اگین پراپر انڈسٹری آنے میں تو ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل آپ ہے, میری اس سے پہلے پوڈ کاسٹ ایک ہوئی تھی راجا علی کے ساتھ,
ان لوگوں نے وہ عبدالحنان کی میوزک ویڈیو بنائی ہے ابھی جو نہیں آئی ہے. تو وہ ایسا کیا ہے کہ جو ہم لوگ نا انڈیویجول لیول کے اوپر کر سکتے ہیں جو کہ ہیلپ کرے لائک جنرل ہمارے ایکو سسٹم کو, پنڈی اسلام آباد والے کو, ایسی کوئی چیز جو آپ بولیں گے اچھا ہم انڈیویجول لیول پہ ہم لوگ یہ چیزیں اگر کریں تو یہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ایز اے انڈسٹری. فار ایگزامپل رینٹل اکوپمنٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ ملنا, جیسے آپ اسٹوڈیوز کی بات کی ان چیزوں کی, یا پھر فار ایگزامپل کوئی دیکھے تو بولے اچھا یار یہ پرابلم ہے, تو کیا پتہ وہ کسی طریقے سے اگین پیسوں کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اتنے پیسے لگا کے اسٹوڈیوز بنائے اور وہ کرے. تو ایسی کیا چیز ہے جو کہ کوئی انسان کرے جو ہمارے کاموں کو آسان کر دے؟ یار مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ تھوڑے آپ کے انویسٹرز اچھے آ جائیں نا, یعنی کہ جو سیٹس وغیرہ پہ اچھا انویسٹ کر دیں, یہاں پہ چیزیں ایسی فیسیلیٹیٹ کر دیں, تو یہ ہے کہ کافی امپروو ہو جائے گا سین یہاں پہ. لیکن اگر میرے پاس پیسہ ہوتا ہے میں یہاں پہ ایسی ایسی چیز بنا لوں نا تو ان شاء اللہ اللہ دے گا. بٹ مجھے جو لگتا ہے نا کہ یہاں پہ اگر ریسورسز آپ کو اچھے پرووائڈ ہو جائے نا تو آپ کر سکتے ہو. اب میں خود یہ اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں یعنی کہ میں خود اپنے روم میں ہی میں نے اب اسٹارٹ اپ وغیرہ کروں گا ان شاء اللہ آگے, تو وہیں سے اسٹارٹ کروں گا. تو پھر آہستہ آہستہ جب ایکسپینڈ کر رہے ہو نا آپ, تو میں کہتا ہوں یار کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ریسورسز جنریٹ کرو کہ کوئی نہیں اللہ آپ کو اس کا ریٹرن دے گا ان شاء اللہ. تو میرا یہ ہوتا ہے یار کہ اپنی فیملی میں بھی جس کو سیکھنا ہے میں سکھا دیتا ہوں. ابھی ایون میں اپنا کوئی کورس وغیرہ بھی آگے کروں ان شاء اللہ کہ فلم میکنگ ٹائپ کچھ, اور اس کے بعد کلاسز وغیرہ بھی. اور پھر میں نے اپنے کچھ کافی پلانس ہیں جو میں کہہ رہا تھا کہ جب جاب سے فری ہو جاؤں گا تو وہ چیزیں کروں گا, تو آگے صحیح کنٹینٹ پہ فوکس رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آئی تھنک اپنی پوری آپ جرنی سیو کریں, یہ جو اسٹارٹ اپ والی ہوگی آپ کی, ہاں اس کو پراپر, یعنی کہ جس طرح سے میں چاہتا تھا نا کہ شروع سے, کیونکہ آپ جدھر بھی کام کرو نا تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کلائنٹ کی ہوتی ہیں, آپ سے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں. تو بٹ اب جب چھوڑ دیا سارا کچھ تو میرا یہ بلیو ہے کہ یار اب اپنے حساب سے کرنا ہے جو چیز چاہ رہا تھا, اب کہیں لیزی نہیں پڑنا. اور آپ کے پلان کے اندر ایکسپیریمنٹل پروجیکٹس بھی ہیں بہت سارے. اچھا ہاں, ابھی یعنی کہ میرا مین کہتا ہوں کہ یار میں پاکستان کا نا کول بینڈ بن جاؤں ضرور ہپ ہاپ میں, ہپ ہاپ کا بہت کریز ہے. اور جو ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ کیوں ضروری ہوتے ہیں یار؟ وہ مجھے جو لگتا ہے ایک تو آپ کے پورٹ فولیو میں بھی آ جاتی ہے وہ چیز. اب یعنی کہ میرا جو مین ٹارگیٹ ہے نا آگے ایڈورٹائزمنٹ ہے اور یہ میوزک ویڈیوز ہیں, ان دو ڈومینس کو زیادہ ٹارگیٹ کروں گا. اور شارٹ فلم وغیرہ تب جب یعنی کہ تھوڑا سا کیپیبل ہو جاؤ گا اتنا کہ میں پروڈکشن پوری افورڈ کر سکوں. ٹھیک ہے, تو پہلے ان دو چیزوں کو ٹارگیٹ کروں گا, اس کے بعد پھر میں اس سائڈ پہ جاؤں گا. فٹ ہے, زبردست. اور آپ کے کوئی اسٹارٹ ہم نے سوچ لیا, نام شام سوچا اس کے بارے میں؟ وہ آگے کروں گا, بوائز میرے اپنے ہیں سارے, تو ان شاء اللہ زبردست یار, پراپر ریپ شیپ کرواؤں گا خود بھی کروں گا ان شاء اللہ. تھینک یو سو ویری مچ زیرو بھائی, آپ آئے ہیں اور آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور کافی چیزیں ہیں جو لوگ سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. کسی کو کوئی مسئلہ ہو یار ڈی ایم میں آگے پوچھ لیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں زیرو کا جو لنک ہے پنڈی بوائز والا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا, اور جو ان کا انسٹاگرام کا ہے وہ ڈال دوں گا. باقی جو ان کا پرائیویٹ ہے وہ ڈھونڈ لیجیے گا, آپ تھوڑی سی محنت کریں جس نے سیکھنا ہے. باقی تھینک یو سو ویری مچ, پہلے آپ کا آپ آئیں, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ لوگوں نے سنا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی پوڈ کاسٹ تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا, اور شیئر بھی کر دیجیے گا. اور اگر کوئی جیس کیش ایزی پیسہ آ رہا ہوا تو آپ اس پہ کر دیجیے گا سپورٹ. اگر نہیں تو پیٹرون کا لنک ہے وہ ضرور نیچے ڈسکرپشن میں, اس کو کر دیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ. دس واز آل اوور دا پلیس. میرا نام ہے خیام ساجد اور میرے ساتھ ہیں مسٹر زیرو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.